السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم یہاں جو کچھ بیچتے ہیں آخرت میں ہم نے وہی کاٹنا ہے، ایک طے شدہ بات ہے۔ آج کا دور فریب، دھوکہ، منافقت، جھوٹ، ریاکاری سے عبارت ہے۔ بدقسمتی سمجھیے کہ کل کے ہیرو آج زیرو بنا دیے گئے۔ ستم ظریفی ہے تاریخ کی کہ 1971 کو ابھی کتنا عرصہ گزرا ہے۔ قوموں کی زندگی میں 40-45 سال کوئی اہمیت نہیں رکھا کرتے۔ میرا شعور بالغ تھا، بلکہ میں اس جنگ کا حصہ رہا ہوں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا تھا، آج جو لوگ اس کی منظر کشی کرتے ہیں، واللہ اس میں اور سچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ بنگلہ دیش میں ایکٹیو فورسز کی تعداد کبھی بھی 22,000 سے زیادہ رہی ہے، کوئی ماہر عسکریات کا ماہر یہ ثابت کر دے، تو میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں آج کے بعد اپنا یہ بزنس ہی چھوڑ دوں گا، کوئی اور دھندا کر لوں گا۔ کوئی بات نہیں، اللہ روٹی دینے والا ہے، رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ لیکن آج تک آپ کو بتایا گیا کہ 90,000 قیدی ہو گئے تھے۔ نہیں، خدا کی پناہ۔ خیر، چونکہ دسمبر کا مہینہ ہے اور 16 دسمبر سقوط ڈھاکہ جو ہے، یہ سقوط غرناطہ سے بڑا المیہ تھا ہمارے لیے۔ اس حوالے سے کچھ ایسی کہانیاں جو اصل میں قوم کے بچوں کو سنائی جانی چاہیے تھی، نہیں سنائی گئیں، نہیں بتایا گیا۔ انہیں صرف یہی بتایا گیا کہ پاکستانی فوج نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، ریپ کر دیا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان سب باتوں کو غیر ملکی مصنفین نے، غیر ملکی ماہرین نے غلط ثابت کیا، خود بھارتی جرنیلوں نے غلط ثابت کیا، لیکن خدا کی پناہ ہم ابھی تک اس پر بزید ہیں۔ خیر ناظرین، گزشتہ ہفتے کرنل سلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کرنل سلمان کو آرمی نے سلمان دی میگیفیسنٹ کا خطاب دیا تھا۔ کرنل سلمان کمانڈو تھے۔ 16 دسمبر کو جب جنرل نیازی نے فوج کو ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا تو آپ کی ڈیوٹی بھی ڈھاکہ شہر میں تھی۔ کرنل صاحب اپنی سٹین گن لے کے جنرل نیازی کے پاس پہنچے اور ان سے سیدھا سوال کیا کہ آپ نے ہمیں ہتھیار ڈالنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ شرمندہ لیکن ڈھیٹ جنرل نیازی نے بتایا کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، ہم سب مارے جائیں گے۔ موقع کے گواہ بتاتے ہیں کہ سلمان نے ان سے کہا، کیا آپ فوج میں زندہ رہنے کے لیے آئے تھے؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ کتنا بڑا داغ لے کر اس دنیا سے جاؤ گے، کل اللہ کی عدالت میں کیا جواب دو گے؟ انہوں نے اتنی جذباتی گفتگو کی کہ جنرل نیازی کو طیش آ گیا اور انہوں نے اس سے کہا کہ تم خود بھی مرو گے اور دوسروں کو بھی مرواؤ گے۔ جس پر کرنل سلمان نے کہا کہ موت سے وہ ڈرنے والے نہیں ہیں، لیکن جیتے جی سرنڈر نہیں کریں گے۔
اور اپنی گن سمیت یہاں سے نکلیں گے اور اس میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ جنرل نیازی اس پہ کچھ جوز بوز ہوئے اور انہوں نے تو تکار بھی کی اور کہا کہ تم باقیوں کو بھی مرواؤ گے۔ غصے کی حالت میں کرنل سلمان یہاں سے نکلتے ہیں اور ڈھاکہ کے کمبائنڈ ملٹری اسپتال میں پہنچتے ہیں، جہاں ان کے کولیگ CI2IC کمانڈو ریجمنٹ کے میجر PD خان یعنی پیرداد خان، اس وقت تو میجر تھے، بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، ان کو گولی لگی ہوئی تھی۔ کرنل سلمان نے ان سے کہا کہ آئیے میرے ساتھ، ہم نے دشمن کو گرفتاری نہیں دینی۔ پیرداد خان نے کہا کہ یار میرے تو گولی لگی ہوئی ہے، تم نکل جاؤ، میری وجہ سے تم بھی مصیبت میں پڑو گے، ممکن ہے تمہارا فرار کامیاب ہو جائے۔ عینی شاہد یہ بتاتے ہیں، کرنل سلمان نے کمانڈوز کا ایک مخصوص داؤ لگا کے ان کو بے ہوش کیا اور ان کو اپنے کندھے پہ ڈال لیا۔ اب آپ ذرا اندازہ فرمائیں کہ ڈھاکہ شہر میں شکاری کتوں کی طرح مکتیبانی گھوم رہی ہے، انڈین فوج جو ہے وہ لینڈ ہو رہی ہے، اور اینٹ پتھر بھی آپ کے در و دیوار بھی، درخت شجر اشجار سب آپ کے خون کے پیاسے ہیں، لیکن یہ دلیر اور باوقار کرنل سلمان SSG کا کمانڈو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ کرنل سلمان نے میجر پیرداد خان کو اپنے کندھے پہ ڈالا ہوا تھا۔ انہیں کب ہوش آیا؟ وہ یہاں سے کہاں کہاں دشمن کو چکمہ دے کے کس طرح برما تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے، یہ بہت لمبی کہانی ہے۔ زندگی نے مہلت دی تو جس طرح میں نے آپ کو حیدران کی کہانیاں سنائی ہیں، یہ کہانی بھی انشاءاللہ سناؤں گا، کیونکہ یہ الحمدللہ یہ فرض میں نے ہی پورا کرنا ہے، یہ اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے اور مجھے اس پہ فخر ہے۔ میں اللہ کا احسان مند ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اپنی قوم کو وہ سربستہ راز بتا کے دنیا سے جاؤں گا جو انہیں احساس دلائیں گے کہ یہ ایک عظیم قوم ہے، اور قائد اعظم ان کا عظیم لیڈر تھا۔ PD خان یعنی پیرداد خان بعد میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے تک پہنچے۔ کرنل صاحب یہاں برما پہنچنے کے بعد پھر وہ ظاہر ہے انہیں پاکستان پہنچا دیا گیا فرسٹ ایڈ دینے کے بعد۔ کرنل صاحب نے اس کے بعد پاکستان آرمی میں سرو کیا، اور اب وہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ وہ جنرل مشرف کے بیچ میٹ بھی تھے، تو ان کی بہادری کی وجہ سے انہیں ترکی کے عظیم جو عثمانی خلیفہ تھے، سلمان دی میگنیفیسنٹ کا خطاب جنرل مشرف نے دیا تھا۔ آپ اکیلے ایسے فوجی افسر نہیں تھے جنہوں نے 71 میں ہتھیار ڈالنے سے انکار کیا تھا۔ ایسی کئی کہانیاں ہم تک بھارتی ذرائع ابلاغ سے پہنچی ہیں۔ میں انشاءاللہ 16 دسمبر تک آپ کو یہ کہانیاں سناتا رہوں گا۔ میری آپ سے درخواست ہے، یہ
کہانیاں اپنے بچوں کو سنائیں. ان کو صرف یہ پتہ نہ لگے کہ پاکستان میں وکیل، ڈاکٹر جیسے کے نام پہ جو لوگ دکھائی دیتے ہیں یہ اصل میں کیا ہیں. ان کو PIC ہسپتال پہ بکھرے ہوئے سانڈوں کا حملہ نہ دکھائیے، یہ کہانی سنائیے. اور ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. انشاءاللہ تعالی وقت آ گیا ہے جب پاکستان ایک دفعہ پھر اپنے قدموں پہ کھڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر حاصل کردہ اس ملک میں انشاءاللہ وہ لوگ آئیں گے. یہ ہمارا انتخاب نہیں ہوگا، یہ اللہ کا انتخاب انشاءاللہ ہوگا. بزرگوں کی پیشین گوئیاں موجود ہیں. ناظرین، میں آپ کو اپنے چینل کے ذریعے جو کچھ بتاتا ہوں پلیز اسے اپنے تک محدود نہ رکھیے. اپنی اگلی نسل کی تربیت کے لیے اس کو شیئر کریں تاکہ انہیں اپنا مستقبل بنانے میں صرف ان کے پاس یہ پریشان کر دینے والی، مایوس کر دینے والی کہانیاں نہ ہوں، ان کے پاس زندہ و تابندہ تاریخ موجود ہو. چینل کو شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے خیالات سے نوازیے. وما علینا الا البلاغ.